اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم حضرات، فجر کی نماز میں جو آپ نے آیت مبارکہ سنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ البقرہ کی وہ آیات جن میں رمضان کا حکم واضح الفاظ میں دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ رمضان کے روزے اس لیے ہیں کہ اس میں تقویٰ کی روش پیدا ہو، اور تقویٰ کی روش کو جو آیات آپ نے دوسری رکعت میں سنی ہیں وہ اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ غور سے کریں گے تو خود جو بات ایک جگہ کہی جائے گی دوسرے مقام پہ اس کی تفسیر آپ کو مل جائے گی، کسی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ توجہ کے ساتھ اس کا مطالعہ کیجیے تو جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کے جوابات وہیں سے آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں یہ بات کہی گئی لعلکم تتقون، پھر یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر وہ سمجھ اور فہم جسے ہم رشد کہتے ہیں، اور وہ فلاح جو کامیابی ہے، یہ اگر حاصل کرنی ہے تو یہ روزوں کے ذریعے حاصل کی جائے گی۔ جو دوسری رکعت میں اپنے آیت مبارکہ سنی ہے سورہ المومنون کی، اس میں پہلے بات یہ کہی گئی ہے کہ فلاح پا گئے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشیہ اختیار کیا۔ خشیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں کہ ممکن ہے نماز ان کی آخری نماز ہو، اور اگر آخری نہ بھی ہو تو کم از کم وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کو بلایا جاتا ہے کسی بہت مشہور فرما روائے ملک کی طرف سے کسی دعوت کے اندر، تو آدمی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا لباس شکل و بالا نہ ہو، وہ جائے تو بڑے احترام سے اس سے ملے، جھک کے ہاتھ ملائے۔ لیکن جو سب سے بڑا مالک ہے، جس نے پوری کائنات پیدا کی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، ان کے لیے بے شمار سہولیات پیدا کی ہیں، اگر اس نے اپنے گھر میں آپ کو بلایا ہو اور آپ وہاں جائیں اور دماغ آپ کا لگا ہوا چیٹ کے اندر، دماغ لگا ہوا کھیل میں کیا ہو رہا ہوگا اس وقت، تو کیا وہ حاضری قابل قبول ہو سکتی ہے؟ یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان کے نماز میں خشیہ ہو، یعنی وہ اس احساس کے ساتھ نماز پڑھیں کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر ہیں، اس کے مہمان ہیں۔ جب آپ کسی گھر میں مہمان ہوتے ہیں تو آپ میزبان کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی جو میزبان ہے رب کریم، جو بلا رہا ہے کہ فلاح کے لیے آؤ، بھلائی کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، اذان کے اندر کہا گیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جب یہاں نماز پڑھی جائے تو اس کے اندر خشیہ۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے، ان چیزوں سے جو بے معنی ہیں، اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر سفر کریں تو وہ شہر ہو یا گاؤں ہو، جگہ جگہ آپ کو لوگ کوئی سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی۔ یہ جو وقت کا غلط استعمال ہے، اس سے کیا کوئی پروڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے؟ پروڈکٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوششیں کوئی پروڈکٹ لے کر کے آئیں، کوئی چیز پیدا ہو، جبکہ بیشتر گفتگویں محض لغو، بے معنی، غیبت اور غیر مصدقہ اطلاعوں کے اوپر تبصرے، یہ وہ کام ہے جو ہم قومی طور پہ کرتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ لغو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جنسی معاملات کے اندر پوری احتیاط کرتے ہیں، وہ احتیاط کرتے ہیں ان معاملات۔ قرآن کریم زندگی کے بہت سے معاملات کے بارے میں ہدایت کرتا ہے، لیکن اس کے الفاظ اتنے شائستہ اور مہذب ہوتے ہیں کہ وہ دماغ میں کوئی کم تر خیال نہیں آنے دیتے، بلکہ وہ پاکیزگی کے ساتھ اس بات کو ادا کر دیتے ہیں۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص بالغ ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی جنسی خواہش پوری کرے
تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس مقام پہ پوری ہونی چاہیے وہاں پوری ہو۔ اس ایک لفظ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ سیم جینڈر سیکس حرام۔ اس نے واضح کر دیا کہ آؤٹ سائڈ میٹریمونیل سیکس حرام۔ اس نے واضح کر دیا کہ ڈیٹنگ کے نام پہ جو شادی سے پہلے ملاقاتیں کی جاتی ہیں وہ حرام۔ وہ ایک لفظ نے قرآن کریم کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کر دی، جس پر اگر آپ غور کریں تو بات آپ کے سامنے خود آ جائے گی۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کسی علامہ سے مفتی سے جا کے پتہ کریں۔ تو اس سے یہ کہنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو سچائی پہ قائم رہتے ہیں اور یہ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ جس وقت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اسے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ اس کو ایک عہد کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اب تم محض ایک بچے نہیں ہو، بلکہ تم اللہ کے بندے ہو، اور اس کی بزرگی اور اس کی جو عظمت ہے وہ تمہیں ہم ابھی سے بتا رہے ہیں، اور جو عظیم ہے وہی بندگی کا مستحق۔ یہ وہ کام ہے جو آپ میں سے ہر ایک کرتا ہے بچوں کے ساتھ۔ جب آدمی باشعور ہو جاتا ہے، میچور ہو گیا، عقل آ گئی، پھر وہ جو عہد کرتا ہے تعالیٰ سے، وہ بہت سے عہد ہیں۔ ایک عہد تو وہ یہ کرتا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ کر کے کہ میں کہا دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ یہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے یہ دراصل ایک عہد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، ایک میثاق ہے جو ایک شخص اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ اس کے اہل خانہ، نہ اس کی برادری، نہ اس کی پارٹی، نہ اس کے ملک کے لوگ، نہ اس کی پارلیمنٹ، یہ کوئی بھی مستحق نہیں ہے وفاداری کی سوائے اللہ۔ جب تک یہ سارے کے سارے ادارے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اس وقت تک ان کی بات کا سننا جائز، لیکن جہاں یہ اس کی بات سے ڈیویٹ کریں، الگ ہوں، پھر ان کی پھر پابندی بالکل فرض نہیں ہے ایک شخص کے اوپر۔ گویا ایک شخص اللہ کا بندہ بنے، نہ خاندان کا بندہ، نہ مال کا بندہ، نہ شہرت کا بندہ، اور اس کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں جب وہ اپنے عہد کو پورا کر رہا ہے، ورنہ وہ عہد کی بریچ کر رہا ہے، عہد کے خلاف کر رہا ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے جو قرآن کریم کو سمجھا دی ہے، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، صرف الفاظ کے اوپر غور کیا جائے تو جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں، اور آپ جان کے اسے کرتے ہیں، کوئی آپ کو فورس نہیں کرتا۔ اس لیے جب ایک شخص نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے تو پھر اس پر یہ عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے۔ اگر اس نے یہ اس سے کہا ہے کہ تم پر فرض کر دی گئی نماز کتاباً موقوتہ، مقررہ وقتوں کے اوپر، اور وہ اس کے خلاف کرتا ہے، نماز کو ڈیلے کرتا ہے، پڑھ لوں گا اللہ میں خوش کر لوں گا، تو معاف کرنے والے کو فرق نہیں پڑتا، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، پہلے اپنا کام کر لیں۔ یہ بریچ آف عہد ہے، بریچ آف کانٹریکٹ۔ اگر رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ تم تزکیہ کرو اپنے مال کا، جو حلال مال ہے، حرام مال کا نہیں، جو مال آپ نے حلال ذرائع سے حاصل کیا ہے اس کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ اس کو پیوریفائی کرو مزید، کیا کر کے 2.5% اس پہ زکوٰۃ دے کر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف رمضان میں نکالیں گے اور تقسیم کر دیں گے کچھ لوگوں میں اور ہم فارغ ہو گئے۔ نہیں، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کئی مقامات کہ یہ سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہے، ایلیویشن کے لیے ہے، پاورٹی ختم کرنے کے لیے ہے، یہ لوگوں کو رزق فراہم کرنے کے لیے کہ وہ انٹرپرینیور بنے، اس سے نہیں کہ انہیں آپ بھکاری بنائیں، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے، نہ کرنا چاہتے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو اور اس کو قائم کرو، نظام کو قائم کرو، اور ہم اس کے جگہ یہ کہیں کہ نہیں، زکوٰۃ تو لوگ دیتے رہے اپنے طور پہ، ہم تو اپنے فائدے کے لیے کچھ رقم لوگوں کو دیں گے پیکج کی شکل میں، اور اس طرح سے ہمیں ووٹ مل جائیں گے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ سے عہد کا پورا کرنا ہے، وفاداری ہے؟
یا یہ وفاداری اپنے مالی مفاد کے ساتھ. گویا جو چیزیں قرآن نے بڑی واضح کر دی ہیں وہ اپلائیڈ ہیں، عملی ہیں، اس زندگی کے بارے میں ہیں، ان میں محض فلسفہ نہیں ہے کوئی بھی. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے یہ صفات المومنین محض ایبسٹریکٹ صفات نہیں ہیں، یہ انتہائی عملی صفات ہیں جو زندگی میں ہر معاملے میں شامل کرنے کی ہیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہدوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا نظام قائم کرتے ہیں، عقیم الصلاح کرتے ہیں. نماز کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو قرآن کہتا ہے کہ یہ فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے. اگر نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں اور موبائل پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ تصاویر، تو یہ نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کوئی اثر نہیں. اگر نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ مال میں کمی کر رہے ہیں، پروڈکٹ کے ڈیلیوری کے اندر کوالٹی کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. نماز کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام قائم ہو جس میں آدمی کو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہونے کا احساس ہو. یہ وہ چند صفات ہیں جو دوسری رکعت میں آپ نے سنی ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم الفاظ میں آپ کے سامنے وہ مفہوم آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کریم کو خود سمجھ کے پڑھیں اور اس پر یہ غور کریں کہ وہ ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے. یہ محض تبرک نہیں ہے، بلکہ یہ جو خود کہا گیا ہے پہلی رکعت میں جو آپ نے سنا ہے، یہ ہدا اور فرقان ہے، ہدایت بھی ہے اور یہ بینچ مارک ہے، یہ کرائیٹیرین ہے، معیار ہے یہ بتانے کا کیا حق ہے کیا حق نہیں. تو یہ جو کرائیٹیریا ہے سچائی کا، اسے ہم کتنا استعمال کرتے ہیں. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کو جانچا جائے یہ دیکھ کر کے کہ وہ کہا تھا قرآن کے مطابق ہے، اور اسی وقت ہوگا جب آپ اسے غور سے پڑھیں گے. ہم کو توفیق دے تو ان پاک کو مطالعہ کریں اور اسے ہدایت لیں. باخبر العالمین.